تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دو چیک لگے ہوئے ہیں اوپر، ایک نون لیگ کا چیک ہے اور ایک آف لیگ کا چیک ہے، اس کے بعد کام زیادہ بگڑ جائے تو اس کا مطلب یہ دونوں چیک نہیں ہونے چاہیے. عوام اس کو کام کو ہم خود دیکھ لیں گے. سب سے پہلے جو ہمارا ایک دکھتا ناسور ہے اور دکھتا زخم ہے وہ سروس روڈ کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے چند گزارشات میں عرض کر کے آگے چلوں گا کہ سروس روڈ پہ آج میں جماعت اسلامی کی طرف سے چند گزارشات کے ہم جو ماضی میں جو کچھ کرتے رہے مختصراً اس کی بات کہ انفرادی محفلوں میں نے اس کا ذکر کیا اور اس کو کبھی بھی فیس بک کی زینت اس طرح نہیں بنایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات کریڈٹ گیم کے چکر میں اس کی جو کام نہ ہو. ہمیں کام سے غرض ہے، اس لیے جو بھی کام کرے گا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ہوگا اور ہم اگر کریں گے تو وہ خاموشی سے اگر اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچا سکے، چونکہ ہم اقتدار میں نہیں، ہم اپنے لیول پہ پوری کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی درخواست جو ہے وہ NHA چیئرمین صاحب کو میں نے 2017 میں گزاری، مختصر بتاؤں گا. پھر 2018 جو ہے یہ میں نے جنوری میں 2018 میں دی، اور 2018 کی جو ہے میری اپلیکیشن اس پہ میری 3 گزارشات تھیں. ایک یہ تھی کہ ہمارا جو ہے یہ جو یو ٹرن ہے اس وقت چونکہ سروس روڈ کا آغاز نہیں ہوا تھا تو ہمارا اس میں مطالبہ یہ تھا کہ ہماری کھاریاں روڈ میں سروس روڈ بنائی جائے، اور جب تک سروس روڈ کا آغاز نہیں ہوتا، ٹینڈر ایک لمبا پروسیس ہے، تو اس وقت تک سب سے پہلے پرائرٹی 1 رکھ کے تو ایک یو ٹرن اسٹینڈرڈائز یو ٹرنز بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو مشکلات سے اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جا سکے. دوسرا اس کے اوپر اوور ہیڈ برج جو کہ پیدل چلنے والوں سے زیادہ موٹر سائیکل والوں کے لیے ضروری ہے، تو جو پیڈسٹرین ہے اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ اوور ہیڈ برج بنایا جائے. اور 2 انڈر پاسز میری 2018 کی درخواست میں بھی شامل تھا کہ 2 انڈر پاسز کھاریاں میں اس لیے ضروری ہیں کہ یہ 2018 میں اتنی ٹریفک جام نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہوتی ہے. اس وقت بھی ہم محسوس یہ کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ، بچے اور ضعیف عورتیں جو ہیں وہ اوور ہیڈ برج کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، اس پہ نہیں چڑھ سکیں گی. انڈر پاسز کی ضرورت ہے، اور ہمارے 2 انڈر پاسز، ایک کھاریاں بس سٹاپ پہ جس سے ہمارے کھاریاں تحصیل کے لوگ اپنی GT روڈ کو کراس کر کے شہر مین بازار میں انٹر ہو سکیں، اور دوسرا جو ہے پوسٹ گریجویٹ اور جو ہمارا کالج ہے فار ویمن، وہاں سے بچیاں جو ہیں وہ ڈنگا سائڈ پہ جانے والی وہ پیدل کراس کریں گی تو ٹریفک فلو میں رکاوٹ بھی نہیں آئے گی اور کوئی قیمتی جان بھی ضائع نہیں ہوگی. اور آج 6-5 سال ہو گئے ہیں اس کو، لیکن اس پہ پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں پہ ایک یو ٹرن بن گیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب جو حکمران جب جو اقتدار میں آیا انہوں نے بھی کوشش کی، لیکن جب سروس روڈ کا آغاز ہوتا ہے تو میں نے جو میری ذمہ داری تھی، میں پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن 2022-23 میں نے سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو کال کی. میں نے کہا جی کہ کھاریاں میں کوئی بھی فرد پرامن سا شہر ہے سٹے لینے کے لیے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نہیں جائے گا. اگر کوئی جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں، وہ سٹے جو ہے ہم ویکیٹ کرائیں گے اور آپ کی سروس روڈ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا کہ آپ کو پبلکلی بھی کوئی کسی جگہ پہ پرابلم آئے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کو پبلکلی اپنا پریشر کے ذریعے سے یا ریکویسٹ کے ذریعے سے اس رکاوٹ کو دور کریں گے. وکلاء کی ذمہ داری میری آئی کہ وکلاء جو ہے وہ کچہری میں نہ سٹے لیں گے، نہ وکلاء جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے. تو یہ چند باتیں میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی کہیں، اور حمزہ صاحب جو رزاق اینڈ کمپنی کے نام پہ ہے یا جو بھی ہے لیکن رزاق صاحب کے بیٹے ہیں، تو ان کو بھی میں نے کال کر کے تو یہ ساری حمایت کا یقین دلایا اور ان کو کہا کہ آپ یہ اس کام کو کریں اور میں انشاءاللہ آپ کے ہم ساتھ پورے تعاون کریں گے. بہرحال وہ ڈیلے ہو گیا، درمیان میں انہوں نے یہ جو فنڈز کی بھی ہوگی، لیکن مین پرابلمز ان کو گیپکو کے پولز شفٹنگ کی تھی اور جنگلات کی طرف سے جو درخت ہیں ان کے کٹنگ کا مسئلہ تھا.
تو بہرحال وہ بھی اب جو ہے وہ 3 کروڑ کچھ روپے جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں گیپکو کو، اور جنگلات والے بھی جو پہلے بھی ایک دفعہ ان کو پیسے دیے جا چکے ہیں، اب دوبارہ بھی ان کو لوپ میں ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سروس روڈ کو بلا تاخیر اب دوبارہ شروع کیا جائے، اس سے پہلے کہ اب ساون شروع ہونے والا ہے، ساون کا سیزن، مونسون کا سیزن جب آئے گا تو یہ پھر جوہڑ بنیں گے، بیماریوں کا سبب بھی بنے گا اور لوگوں کو دقت اور پریشانی بھی آئے گی، وگرنہ ہم اس پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں، تو اس پہ ہم انشاءاللہ شہریوں کی تعاون سے احتجاج کریں گے۔ اس سے پہلے جتنے ہمارے موقع تھے مختلف، ہم نے جو ہے جرگہ کیا 2018 میں، جب ہمیں NHA کی طرف سے یہ پتہ چلا کہ وہ تو اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن پبلک پریشر کی ضرورت ہے، تو ہم نے 2018 میں 2019 میں جرگہ کیا، اور 2022 میں ہم نے پھر اس پہ جو ہے وہ دھرنا دیا بس سٹاپ پہ، کھاریاں پہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں ڈیٹیل سے نہیں بتانا چاہتا، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بیانات اور باقی چیزیں ہم سروس روڈ کے حوالے سے کرتے چلے آئے ہیں۔ تو میری اب آج پھر یہ گزارش ہے کہ سروس روڈ دوبارہ تیزی سے مکمل کی جائے۔ اوور ہیڈ برج جو ہمارا ایک کم از کم جو ہے اس کی ضرورت ہے، جو کہ موٹر سائیکل والے صاحبان ہمارے ہوں گے، ان کو جب ایک سروس روڈ سے دوسری سروس روڈ پہ جانا پڑے گا تو وہ بجائے الٹی سائڈ پہ سفر کریں، وہ سروس روڈ پہ آ کے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنی نارتھ اور ساؤتھ کی طرف اپنا موو کر سکیں۔ انڈر پاس ہمارے ایک اڈے والے کی ضرورت، اور دوسرا پوری تحصیل کے جو خواتین، کلائنٹس، مرد، بزرگ، بوڑھے، بچے اور وکلاء اور کلرک صاحبان جو سارا دن کراس کرتے ہیں، اور اس کی خطرناک حالت کا میں نے دوبارہ اس نئی درخواست میں ذکر کیا ہے جو میں نے دسمبر میں دی تھی، کہ ایک تو اس کے درمیان گرین بیلٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان کھڑا ہو سکے کراس کرتے ہوئے، اور دوسرا خطرناک معاملہ یہ ہے کہ سلپری کی جگہ وہاں پہ سلپری ہے، اور دونوں کے درمیان 1.5-2 فٹ کا لیول کا فرق ہے GT روڈ کا، جس کی وجہ سے جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور موٹر سائیکل والے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں بامر مجبوری، وہ اس کی وجہ سے حادثات کا سبب بنتا ہے۔ اور جو میں چند دن پہلے میں اس سروس روڈ کے لیے اور انڈر پاسز کے لیے آخری دفعہ جو میں گیا ہوں، یہ 15 مئی کو میں چیئرمین NHA کے پاس گیا ہوں، اور ان کو پھر میں نے بتایا کہ ہم اگر حادثات میں شہید ہونے والوں کا لسٹ لے کے آئیں تو بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ مولانا احسان صاحب کے والد صاحب وہ 2 مہینے پہلے یہاں پر یو ٹرن سٹینڈرڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بھی المیہ ہے کہ ایک ماں کے الفاظ مجھ تک پہنچے ہیں کہ کاش میرے بچے نے تو مر جانا تھا، لیکن کاش اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا مسئلہ اس طرح سے نہ ہوتا۔ اور پھر ایک خاتون تھی برقعے میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی نیچے جب ٹریلر کے نیچے آئی ہے تو اس کی بھی باڈی جو ہے وہ دیکھنے والی اور دکھانے والی نہیں تھی۔ تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے 2 انڈر پاسز، اس میں ہمارا ایک کلرک جو وکیل صاحب کے منشی ہیں وہ 2 سال پہلے وہ ان کی بھی شہادت ہوئی ہے روڈ کراس کرتے ہوئے۔ تو یہ 2 انڈر پاس ہیں، ان کی اشد ضرورت ہے، اس کی منظوری نہیں ہوئی، اس کی ہم منظوری کے لیے اب مہم چلائیں گے۔ پہلے بھی ہم اس پہ مہم چلا رہے تھے، میں نے آخری ریٹ جو ہے اکتوبر میں کی، ہائی کورٹ سے ریٹ لے کے ڈائریکشن ہائی کورٹ نے کی ان کو، اور وہی میں لے کے اب دوبارہ چیئرمین NHA کے پاس گیا۔ تو جب انہوں نے وہ پرانی درخواست دیکھی تو انہوں نے مجھے، جو سٹاف ہے اس نے کہا جی اس کو دوبارہ آپ اسی اپلیکیشن کو دوبارہ سے سائن کر کے نئی ڈیٹ کے ساتھ ہمیں سبمٹ کریں۔ تو میں نے 15 تاریخ کو کیا، اور وہ ممبر جو سینٹرل پنجاب ہیں لاہور، ان کو 16 کو بھجوا دی گئی ہے۔ ابھی 2 دن سے ممبر پنجاب جو ہیں سینٹرل پنجاب چونکہ لاہور میں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی میٹنگز میں اسلام آباد تشریف لائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے میں لاہور نہیں گیا۔ ابھی جیسے ہی وہ لاہور آفس میں بیٹھیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو وزٹ ہم کریں گے جماعت کا وفد، اور ان کو کہیں گے کہ یہ ہمارے انڈر پاسز اس کو بنائیں۔ انڈر پاس کے بارے حوالے سے میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو میں نے وہاں پہ بھی کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ چند ٹکے ان کے پاس نہیں ہیں تو پھر یہ ہم اپنی مدد ہمیں اجازت دیں، ہمارے پاس اسکل ہے۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے اپنا ایک انڈر پاس ریلوے کا بہت سینسٹیو
انڈر پاس بنایا ہے, ہمارے پاس اسکل موجود ہے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت ایک انڈر پاس بنانے کو تیار ہیں, اور وہ انشاءاللہ ہم صرف وعدہ نہیں کریں گے, ہمیں جب ڈیزائن مل جائے گا دوسرے دن ہم اس پہ کام شروع کر دیں گے, اور اجازت اگر ہمیں مل جائے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت ایک, کیوں یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے رستہ بناتے ہیں یا کسی کی جان کو بچاتے ہیں تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اس کے بعد میں آ جاؤں گا سروس روڈ کو اور انڈر پاس کے چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے. کھاریاں میں آپ نے دیکھا کہ ٹف ٹائل لگنا شروع ہو گئی گلیانہ روڈ پہ, وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر موضوع بحث اور ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں تو صرف یہ بات دیکھنے, آج اتفاقاً مجھے اس طرف سے آنے کا موقع ملا تو میں نے وزٹ کیا, جب ڈیٹیل سے دیکھا اور پھر اس پہ میں نے ٹیکنیکل ٹیم سے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے جب اپینین لیا تو انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا جی 100% نہ تو یہ سٹینڈرڈ پہ لگ رہی ہے, نہ یہ SOP کے مطابق لگ رہی ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے آج میں نے آپ کو تکلیف دی ہے. اگر یہ چند دن میں مکمل ہو جائے اس کے بعد اس کو کھڑا اس کو لگانا یہ مشکل ہو جائے گا. یہ اس کی سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ گڑیے میں نہیں ہے, اس کی الائنمنٹ نہیں کی گئی, یہ الائنمنٹ میں نہیں ہے. اس سے پہلے جو ٹف ٹائل لگی تھی وہ مستطیل اور اسٹریٹ تھی, اس کو سینٹر والی ٹائل جو ریڈ ٹف ٹائل تھی اس کے ساتھ ملانے میں کوئی پرابلم نہیں تھی, اس میں کوئی کٹنگ نہیں کرنی پڑتی تھی. نمبر 1 اس کی الائنمنٹ نہیں ہے, نمبر 2 وہ سٹینڈرڈ کی نہیں ہے, نمبر 3 کو سٹینڈرڈ کے مطابق جو اس کے SOPs ہیں اس کے مطابق اس کو لگایا نہیں جا رہا, اسی کو اکھاڑ کے اس کے اوپر تھوڑی سی ریت ڈال کے اس کو فکس کیا جا رہا ہے, جو کہ جتنا ٹھیکیدار کو جو پے کیا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ اس کے تقاضے کے خلاف ہے. اب یہ میں کہوں گا کہ اس کو سٹینڈرڈ کے مطابق لگایا جائے, اور یہ جو ناقص کام ہو رہا ہے یہ نون لیگ والوں کا کریڈٹ جائے گا یا کاف لیگ کو جائے گا, یہ آپ خود شہری جو ہمارے ہیں وہ اس کا تعین کریں گے کہ جو اگر کوئی یہ اس کا کریڈٹ لیتا ہے کہ میں یہ کام میں خود کروا رہا ہوں, تو جو اگر ناقص کام ہوتا ہے, ناقص مٹیریل لگتا ہے اور گورنمنٹ اور جو کہ خزانے سے جو پیسے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں لگتے, تو اس میں بھی وہی لوگ جو ہیں جتنا ان کا کلیم ہے کہ ہم نے یہ لگوایا اور ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے, وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. ان کو چاہیے کہ ٹھیکیدار کو فی الفور روک دیں اور اس سے SOPs لیں, اس سے وہ ٹیکنیکل جو رپورٹ وہ لیں اور اس کی ساری ڈیٹیلز لیں جس پہ یہ ٹھیکہ دیا گیا اس کے مطابق اس کو مکمل کیا جائے, اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ جا کے پبلکلی پریشر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کام کو روک دیں. تو میں اس میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو صاحب اختیار ہیں وہ بھی, اور جو صاحب اختیار نہیں اور کریڈٹ لیتے ہیں وہ بھی, وہ سب مل کے اس ایک چیز پر اکٹھے ہوں کہ ہمارا پیسہ ہے وہ صحیح لگنا چاہیے, اور یہ جو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کی درمیان میں ڈالے جائیں گے وہ کل کو اس مضبوطی کے ساتھ نہیں ہوں گے. نہ پوری دنیا میں اتنی لمبی لائن جو ہے وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے توڑ کے لگائے جاتے ہیں. اس کو یا ڈیزائن کو تبدیل کیا جائے, جو غلط لگی اس کو کھاڑا جائے, اس کے PSI اس کا جتنا سٹینڈرڈائز PSI ہوتا ہے, اس کا اگر گورنمنٹ نے 3500 رکھا ہے, 3400 رکھا ہے یا 6500 رکھا ہے, 6800 رکھا ہے, اتنے PSI پہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے ٹف ٹائل کو, اس کے بعد لگانے کا عمل شروع کی جائے. اس سے آگے میں آؤں گا, اس میں آپ پریس کلب سارے معاملات میں ہم اکٹھے ہیں. ہم چھوٹا سی کمیونٹی ہے کھاریاں شہر کی, اس میں ہم چاہیں گے کہ یہ سارے ہمارے اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, اس پہ ہم آگے مل کے چلیں گے. کھاریاں میں ناجائز تجاوزات کو ختم کیا جائے. TM میں اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی نئے تبدیل ہو کے آئے ہیں. زہیب ممتاز صاحب وہ پہلے بھی جتنی دیر رہ کے گئے ہیں ان کا بہت اچھا ٹینیور تھا, بلا شبہ وہ ایک اچھی شہرت رکھنے کے جو ہے وہ ان کی اچھی شہرت کے حامل افسر ہیں. ان سے ملاقات انشاءاللہ کل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ان سے یہ گزارشات کریں گے کہ یہ PSO پمپ جو ہے یہاں سے لے کے اور قبرستان تک یہ تجاوزات کا ہٹانا اس لیے ضروری ہے کہ ان تجاوزات کی وجہ سے جو ٹریفک دونوں طرف رواں ہوتی ہے اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں. تو اس کو خاص حد سے آگے نہیں آنا چاہیے. اور جو بچیوں کے کالج میں, خواتین کے کالج کے چھٹی کے وقت جو خرش ہوتا ہے
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کو ملیں گے, اب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو ملیں گے کہ وہ وہاں پر لوگوں کو ڈپیوٹ کرائیں کہ ٹریفک کا فلو 2 لینز جو ہے وہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے تاکہ ٹریفک کا فلو جاری رہے. اس کے لیے ان کو اگر رضاکاروں کی ضرورت ہوگی تو ہم کھاریاں شہر سے رضاکار بھی ان کو فراہم کریں گے. تو آخر میں سینیٹری کے حوالے سے میں ٹی ایم اے کے حوالے سے کہوں گا کہ کھاریاں میں صفائی کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ ہیں. آج ہم ان کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں گے, اور آئندہ اگر وہ نظام درست نہ ہوا تو پھر ہم اس پہ احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس ہوں اس کے لیے بھی ہم, گیپکو کی لائٹس ہوں. چند دن پہلے ایک صرف پوسٹ پہ جو ہے وہ ایس سی گیپکو نے کیبل جو ہے وہ بچھوائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی طاقت ہے, یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے, یہ پریس کلب کی طاقت ہے. اگر ہم چاہیں ہم کریڈٹ گیم سے نکل آئیں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑیں, تو پھر نہ کوئی مسئلہ رہے گا نہ کوئی پرابلم رہے گا. کریڈٹ تو میرے رب نے دینا ہے, اور وہ نیت اور عمل اور اخلاص کی بنیاد پر دینا ہے. تو میں یہ چند چیزیں جو میں لکھ کے لایا تھا, جو میرے ذہن میں تھیں, کہ جس کے لیے میں آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, یہ مستقل طور پر جب تک یہ ایڈریس نہیں ہو جاتی, اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ذہن میں تجاویز ہیں, خاص شہر کی خوبصورتی کے لیے. وہ ہائی اسکول کی دیوار کے حوالے سے ہے, وہ بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کہیں بیٹھ کے, تو بجائے پریس کانفرنس کرنے کے, اس میں وقت ضائع کرنے کے, انشاءاللہ ہم اس خوبصورتی ہم سب مل کے, چاہے اس شہر کے چہرے کو خوبصورت بنائیں گے, اور اس شہر کے جو سول ہسپتال ہے, اس کے جو ویٹنری ہاسپٹل ہیں, ان سارے کی سروسز کو بھی انشاءاللہ ایڈریس کریں گے اور سب کو لے کے چلیں گے. ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ, میں آپ کا ممنون ہوں. ایک تو گلیانہ روڈ میں جو ٹف ٹائل لگ رہی ہے وہ جس سٹینڈرڈز پہ بننی چاہیے, جو ٹف ٹائل ہونی چاہیے, جو اس کا سٹینڈرڈ ہے لگنے کا, اور جس طرح کی ٹائل وہاں پہ لگنی چاہیے, وہ سارے ہی چیزوں کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. سب سٹینڈرڈ ہے اور اس کا طریقہ غلط ہے. اس سے پہلے جو لگی ہے وہ اور ڈیزائن کیا ہے, اور اس میں کٹنگ نہیں آتی. اس میں تو ہر لائن میں سینٹر میں کٹنگ ہے, اور چھوٹے چھوٹے گٹکے لگانے پڑیں گے. الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کے نیچے بیس اس کا ٹھیک نہیں ہے. وہی جو ہے وہ ہل چلا کے پرانی سڑک کو جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریت ڈال کے تو اس کو لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے ناقص طریقہ کار ہے, ناقص مٹیریل ہے. تو اس کو ہنگامی اس لیے کرنا پڑے کہ 2 دن میں وہ مکمل ہو جائے گی, اس کے بعد اس کا کرنے کا فائدہ نہیں. شاہ صاحب آپ نے جیسا بتا الائنمنٹ اس کی جو ہے وہ اس کے اندر مطلب ویریشنز آ رہی ہیں, مطلب وہ ٹھیک نہیں ہے. تو بنیادی ٹھیکیداروں کی نیگلیجنسی ہے یا جو کروا رہے ہیں ان کی ہے؟ دیکھیں, ٹھیکیداروں کی نیگلیجنسی ہے ٹھیکیدار کی, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ 2 افتتاح کرنے والوں کو ڈیل کیا ہے تو پھر مزید نیگلیجنس میں اضافہ ہو گیا ہوگا. چونکہ یہاں پہ جو زمانہ فی زمانہ چیزیں رواج میں پائی جاتی ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2 چیک لگے ہوئے ہیں اوپر, ایک نون لیگ کا چیک ہے اور ایک آف لیگ کا چیک ہے, اس کے بعد کام زیادہ بگڑ جائے تو اس کا مطلب یہ دونوں چیک نہیں ہونے چاہیے. عوام اس کو کام کو ہم خود دیکھ لیں گے. سروس روڈ کا تو یہ معاملہ تھا جی کہ یہ جو پول شفٹنگ تھی, الیکٹرک پول شفٹنگ گیپکو کی, اور جنگلات میں جو اس کے درخت کاٹنے تھے, درمیان میں درخت ہیں اور درمیان میں پول لگے ہوئے ہیں. یہ جو ہے وہ دونوں محکموں نے مجرمانہ غفلت کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی ادارہ اس ملک کو, اس شہر کو اور اس پروجیکٹ کو اپنا نہیں سمجھتا. ان کا یہ کام ہے کہ یہ درخت کاٹیں, ہم ان پہ ٹھیکیدار پہ پرچہ دیں. اور گیپکو والوں کا بھی یہی کام ہے کہ ہم پول نہیں نکالتے جی. حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ خود ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پروجیکٹ ڈیلے ہو رہا ہے, پیچھے پڑ کے اس کو ساتھ ہو کے ہیلپ کر کے درختوں کو کاٹنا چاہیے. اس کی اگر کوئی پیمنٹ ڈیو ہے تو وہ ان سے لینی چاہیے, اور اتنی پیمنٹ لینی چاہیے ایک جو ہے وہ جس سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کو پہنچے. یہ نہ ہو کہ وہ جتنی پروجیکٹ کا پورا تخمینہ ہے وہ ان 2 ڈپارٹمنٹ کو دے کے تو ٹھیکیدار گھر چلا جائے اور سروس ریٹ وہیں پڑی رہے. آپ نے جیسا کہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کا موقف جانا, اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات.